بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں باہر نکلا، چاروں طرف ایک نظر دوڑائی۔ اچانک میری نظر ایک جگہ پر رک گئی ہوں۔ محسوس ہوا جیسے کوئی لڑکی ہے اور وہ دریا میں کودنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایک لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایسا ہی کرنے والی ہے۔ میں نے ایک ہی چست لگائی اور اس کے سر پر جا پہنچا۔ پیچھے سے اس کی قمیض کا دامن پکڑ کر میں نے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ اور دوستو، آج جو سچی کہانی اور دردناک کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ کہانی سن کر یقیناً آپ کے دل کانپ اٹھیں گے، آپ کی آنکھیں نم ہوں گی، کیونکہ یہ کہانی کسی ایک فرد کی نہیں اور خاص طور پر عورت ذات۔ پرانے زمانے میں سیانے کہا کرتے تھے کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ پرانا زمانہ گیا اور وہ باتیں بھی گزر گئیں۔ اب بیٹیاں سانجھی نہیں رہیں، اب دوسرے کی بیٹی ایک موقع ہے، رنگین موقع ہے، جس سے فائدہ نہ اٹھانا بے وقوفی کہلائے گی۔ آج کی کہانی ایسی ہی ایک عورت کے گرد گھومتی ہے۔ یہ واقعہ جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز 2010 میں اس وقت ہوا جب سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا رکھی تھی۔ بہت سے لوگ اجڑ گئے تھے، بہت سے گھر بکھر گئے تھے، بہت سے لوگ بے سہارا ہو گئے تھے، سڑکوں پر آ گئے تھے۔ وہ لوگ جو اچھے بھلے اپنی چھتوں کے نیچے پرسکون زندگی گزار رہے تھے، ایک دم سے وہ بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ سیلاب ہو یا زلزلہ یا کوئی بھی ایسی قدرتی آفت، اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات تو ایک طرف، مگر وہ زخم جو دلوں اور روح پر لگ جاتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ مالی طور پر ہونے والے نقصان کا ازالہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے، مگر کبھی نہ کبھی ایسے نقصان بھی پورے ہو ہی جاتے ہیں، شاید سالوں لگ جاتے ہیں دوبارہ ان پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے، دوبارہ اپنے سروں پر چھت قائم کرنے کے لیے۔ لیکن اس دوران جو زخم ہماری روح اور دلوں پر لگ جاتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ 2010 میں بھی ہر طرف سیلاب نے تباہی مچا رکھی تھی۔ گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، شہر کے شہر اجڑ گئے تھے، لوگ بے سہارا ہو گئے تھے، ہر طرف ایمرجنسی نافذ، سڑکوں پر اسکولوں میں کیمپ لگائے گئے تھے، اسکولوں کو بند کر دیا گیا تھا اور سیلاب زدگان کو وہاں پناہ دی گئی تھی۔ ہر روز حکومت کی طرف سے کئی ایمبولینسیں جو مختلف علاقوں میں چکر لگایا کرتی تھی، مریضوں کو چیک کرتے تھے اور انہیں ادویات مہیا کرتے تھے۔ اسی طرح کھانے کا انتظام بھی جگہ جگہ کیا جاتا تھا۔ جگہ جگہ کیمپ بھی لگائے گئے تھے جس میں سیلاب زدگان رہائش پذیر تھے۔ ان کیمپس میں بھی صبح شام ڈاکٹر ڈیوٹی بدل کر لوگوں کو فری علاج کر رہے تھے۔ گورنمنٹ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی تھی اور اس کے علاوہ لوگ بھی کھلے دل سے سیلاب زدگان کی مدد کر رہے تھے، اپنے گھروں سے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور کمبل رضائیوں تک کا سامان بھیج رہے تھے۔ سیلاب زدگان کے انہی کیمپوں میں، جو کہ ایک بڑے گراؤنڈ میں لگائے گئے تھے، ایک طرف عورتوں کا کیمپ تھا اور درمیان میں ایک پودے کی باڑ تھی، دوسری طرف مردوں کے کیمپ لگائے گئے تھے۔ مردوں کے ان کیمپس میں ایک شخص تھا جس کا نام منظور تھا۔ منظور اپنے والدین کا بڑا بیٹا تھا، اس سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور بیوہ ماں تھی۔ یہ 4 افراد پر مشتمل گھرانہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ منظور صبح سے شام تک محنت مزدوری کیا کرتا تھا اور اپنی ماں اور بہنوں کا پیٹ پالتا، لیکن سیلاب نے اس کا یہ چھوٹا سا آشیانہ بھی بکھیر دیا تھا۔ منظور کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، وہ شاید اس صدمے سے کبھی نکل نہ پاتا۔ اپنے ارد گرد اس طرح بے آسرا، بے یار و مددگار ہزاروں لوگوں کو نہ دیکھتا۔ منظور کی نظر جب نوعمر لڑکیوں پر پڑتی تو چھوٹے بچوں پر جاتی، حتیٰ کہ نومولود بچے بھی جن کی مائیں بچھڑ گئی تھیں، جن کے باپ سیلاب میں بہہ گئے تھے، جن کی چھتیں ان کے سر سے سیلاب چھین کر لے گیا۔ جب منظور ان لوگوں کی طرف دیکھتا تو کچھ حوصلہ ملتا اور دکھ کی گھڑی میں یہ سوچ کر وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ میں نوجوان ہوں، آج نہیں تو کل اس صدمے سے باہر نکل آؤں گا اور اپنے لیے کچھ کما لوں گا، دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کر لوں گا۔ لیکن یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جنہیں ابھی ماں باپ کی شفقت، پیار اور محبت کی ضرورت تھی، جن بچوں نے ابھی ماں باپ کی انگلی پکڑ کر قدم اٹھانا سیکھنا تھا، جن بچوں نے ابھی ماں باپ کے سائے تلے پروان چڑھنا تھا، ان سے نہ صرف ان کے سر کی چھت چھن چکی ہے بلکہ سر کے سایبان ان کے والدین بھی چلے گئے ہیں۔ ایسے میں منظور اس مشکل گھڑی میں بھی خدا کا شکر ادا کرتا، اب بھی وہ ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ تقریباً 1 ہفتے سے منظور سیلاب زدگان کے اس کیمپ میں رہائش پذیر تھا۔ وہ بھی دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب پانی اتر جائے گا اور وہ واپس جا کر دکھائے گا اس کے گھر
की क्या सूरत देख कर आएगा, इसके वापस जाकर देख कर आएगा इसके घर की क्या सूरत हाल है, कितना गिर गया है, कितना बच गया है और अब दोबारा बनाना मुमकिन है या नहीं। वो अक्सर रात को कितनी देर तक जागता रहता और इसी तरह की सोचों में गुम रहता। अब न जाने जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी। वो इस बात से बेखबर था कि अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। एक सुबह मंजूर फजर की नमाज पढ़ने के बाद कैंप से बाहर निकला। अभी बाहर मंचला सा अंधेरा था। मंजूर बाहर खड़ा होकर ठंडी हवा में लंबे लंबे सांस ले रहा था और चारों तरफ यूं ही नजरें दौड़ा रहा था जब उसकी नजर दरिया के पुल पर गई। वहाँ एक लड़की खड़ी थी और इसके वजूद की तरफ पीछे से देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हिल रही है। मंजूर को शक हुआ कि शायद वो रो रही है। तभी अचानक मंजूर के जहन में एक ख्याल आया कि वो लड़की पुल से छलांग लगाने वाली है। वो दरिया में कूदने का इरादा रखती है, यानी वो खुदकुशी करने जा रही है। सोचकर मंजूर का दिल कांप गया और वही हुआ जो मंजूर ने सोचा था। लड़की पुल के साइड पर लगे हुए लोहे के मजबूत जंगले के ऊपर पांव रख रही थी। मंजूर ने एक लंबी छलांग लगाई और बिलखते चिपकते लड़की के पीछे जा पहुंचा। इसने लड़की की कमीज के दामन को पीछे से मजबूती से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। दोनों ही पुल के ऊपर गिर गए। मंजूर हाँफने लगा था। इसने जल्दी से लड़की को एक साइड पर किया और अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मंजूर ने सख्त अल्फाज में कहा, ए लड़की, कौन हो तुम और ये क्या हरकत करने जा रही हो। वो लड़की भी अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए उठकर खड़ी हुई, गले में दुपट्टा को दुरुस्त किया और खौफ की भरी निगाहों से मंजूर को घूरते हुए कहने लगी, तुमने क्यों बचाया, मुझे कूद जाने देते। मुझे मंजूर ने कहा, लेकिन तुम खुदकुशी क्यों कर रही हो। इतना कहना था कि वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ सैलाब में बह गई, बाप भी बह गया, बड़ा भाई भी बह गया, मैं अकेली रह गई हूँ। मंजूर ने इसकी तरफ अफसोस भरी निगाहों से देखा। इसे बेख्तियार इस लड़की पर तरस आया। मंजूर कहने लगा, देखो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ, हजारों लोग हैं जिनका खानदान बह गया, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हिम्मत करो, तुम अकेली नहीं हो, मेरा खानदान भी बह गया। तभी वो लड़की हिचकी भरते हुए कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, बहुत से लोग हैं जिनके खानदान बह गए हैं, मगर मेरे ऊपर कुदरती आफात के बाद एक इंसानी आफात भी नाजिल हुई थी। लड़की की यह बात सुनकर मंजूर के माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगा, क्या मतलब वो इस बात का। वो लड़की नजरें झुकाते हुए कहने लगी, मैं हामला हूँ। एक रात में बाथरूम जाने के लिए कैंप से बाहर निकली। बाहर बहुत अंधेरा था कि अचानक मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रखा और इतना कहकर वो लड़की खामोश हो गई और फिर हिचकियों से रोने लगी। मंजूर की आंखों में आंसू आ गए। मंजूर जज्बाती अंदाज में इस लड़की को तसल्ली देते हुए कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकालूंगा। अगर तुम रजामंद हो तो मैं तुमसे निकाह कर लूँ। लड़की कुछ लम्हे हैरान कुन नजरों से मंजूर को देखती रही और फिर बस 4 दिन के बाद यहाँ कैंप में एक निकाह हुआ। मंजूर और रेहाना का कुछ दिन पहले जो टूटे हुए दो टूटे हुए वजूद बिखरे हुए थे, तन्हा थे और ये सोचकर परेशान रहा करते थे कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे। और अब वो एक ख़ानदान बन चुके थे। मंजूर और रेहाना मंजूर का आसरा बन गई। दोनों मियाँ बीवी थे। कुछ दिन कैंप में गुजारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी बस्तियों, अपने गांव और अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, ये देखने के लिए कि वहाँ अब सूरत-ए-हाल कैसी है। पानी उतर चुका है, लेकिन अपने साथ सब कुछ भाग कर ले गया। मंजूर और रेहाना भी अपने घर वापस गए। मंजूर ने अपने घर के मलबे में पर एक नज़र दौड़ाई और फिर दोनों मियाँ बीवी ने हिम्मत और हौसले को जमा करते हुए एक बार फिर से अपने घर की कच्ची दीवारों की बुनियाद रखी। वक्त गुजरता रहा। दोनों मियाँ बीवी तिनका तिनका करके दोबारा से अपने आशियानों को जोड़ने लगे। हालात मुश्किल थे, वसाइल कम थे, तंगी ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे का हाथ थामा था। मैं कदम ब कदम आगे बढ़ रहे थे और दोनों बस इस बात पर खुश थे कि वो एक दूसरे के साथ हैं और वो अकेले नहीं। इन मुश्किल हालात का सामना करने वाले 1000 लोग और भी हैं और शायद ऐसे लोग जो इनसे ज़्यादा मुसीबत में हैं, इनसे ज़्यादा मुश्किल हालात का शिकार हैं। बस यही सोचकर वो हर नए दिन का आगाज़ एक नई हिम्मत और हौसले के साथ आगाज़ करते कि जल्द ही परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और ऐसा भी हो भी रहा था। धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे थे और फिर दिन पर दिन गुजरते रहे। 9 माह का अरसा मुकम्मल हुआ और रेहाना ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। दोनों मियाँ बीवी ने बेटी का नाम सैलाब बीबी रखने का सोचा। शायद ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि
بہت سے لڑکے جو سیلاب کے دوران پیدا ہوئے تھے، لوگوں نے ان کا نام سیلاب خان رکھ دیا تھا، اور جو لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں ان کا نام سیلاب بی بی رکھ دیا تھا۔ لیکن یہ جو منظور اور ریحانہ کی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کے ساتھ تو ایک اور انسانی آفت کی کڑی بھی جڑی ہوئی تھی۔ وہ بچے تو سیلاب کے دوران صرف پیدائش کے مرحلے سے گزرے تھے، مگر ریحانہ تو سیلاب کی ماری ہوئی پناہ لینے کے لیے کیمپ میں رکی تھی، اور وہیں پر وہ کسی درندے کی درندگی کا شکار ہو گئی تھی، جس کے بعد 9 ماہ بعد سیلاب بی بی کی پیدائش ہوئی۔ ریحانہ کی تو وہ بیٹی تھی، اس نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اسے تکلیف لے کر جنم دیا تھا، لیکن وہ منظور وہ بھی بڑے دل گردے کا مالک تھا، بڑا فروخ دل انسان تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیوی کو کسی بات کا طعنہ نہ دیا، نہ بیٹی کی طرف انگلی اٹھائی۔ منظور نے بھی اپنی بیٹی سیلاب بی بی کو اس طرح سینے سے لگا کر پیار و محبت اور شفقت سے نوازا جیسے اس کی ماں اسے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ باپ نہ ہونے کے باوجود منظور نے ریحانہ کی بیٹی کا باپ بن کر دکھایا۔ سیلاب بی بی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وقت کا کام گزر جانا ہے، اور اسی طرح صبح شام کر کے گزر رہا تھا۔ حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے، گھر کی تعمیر مکمل ہو چکا تھا۔ 2 کمرے کا ایک کچا سا گھر ریحانہ اور منظور نے تعمیر کر لیا تھا۔ منظور اب دن بھر محنت مزدوری اور اپنی بیوی اور بیٹی کا پیٹ پالتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، سیلاب بی بی بڑی ہو رہی تھی۔ ارد گرد لوگوں اس بات کو بخوبی علم تھا کہ ریحانہ بنا شادی کے ماں بننے والی تھی، اور ریحانہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ جیسے جیسے سیلاب بی بی بڑی ہوتی جا رہی تھی، لوگوں کی نظریں، لوگوں کی سرگوشیاں، معنی خیز جملے اس بات کا پتہ دینے لگی کہ جو واقعہ اس کی ماں کے ساتھ چند سال قبل پیش آیا تھا، دونوں میاں بیوی نے خود از اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان دونوں نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، تاکہ ان کی بیٹی نہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، نہ کبھی وہ نظریں جھکائے۔ لیکن یہ دنیا والے کہاں انسان کو جینے دیتے ہیں۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ بات سیلاب بی بی کے دماغ میں ڈال دی کہ جیسے جیسے سیلاب بی بی بڑی ہوتی جا رہی تھی، اسے اس بات کا پتہ چلتا جا رہا تھا کہ اب اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس کی پیدائش کو لے کر کوئی نہ کوئی واقعہ تو جڑا تھا، لیکن وہ اپنے اندر اتنی ہمت جمع نہیں کر پا رہی تھی کہ اپنی ماں سے اس بارے میں کچھ پوچھ سکے۔ لیکن پھر جب وہ 8ویں جماعت میں تھی تو اس دن ایک دن ہمت اور حوصلہ جمع کیا اور اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھا۔ کچھ لمحے کے لیے ریحانہ اپنی بیٹی کے منہ سے یہ سوال سن کر ساکت رہ گئی، لیکن اندر ہی اندر وہ اس بات سے بھی باخبر تھی کہ کبھی نہ کبھی اسے اس سوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنی بیٹی کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ سیلاب بی بی اپنی ماں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور جلدی سے آگے بڑھی اور ماں کو سینے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج کتنے سال بعد ریحانہ نے اپنی یہ تکلیف، اپنا یہ دکھ اپنی بیٹی کے سامنے رکھا تھا۔ ماں بیٹی نے کھل کر آنسو بہائے۔ سیلاب بی بی یہ حقیقت جاننے کے بعد بہت چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ وہ جب بھی اپنی ماں کی طرف دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آیا کرتی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ یہ عورت کتنی ہمت اور حوصلے والی ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے ماں باپ اور خاندان کے بچھڑ جانے کا دکھ برداشت کیا، بلکہ انہی دکھ کے دنوں میں اس نے اپنی عزت بھی کھو دی۔ کیسا شخص ہوگا جس نے میری ماں پر حملہ کیا تھا، جس نے ایک مصیبت زدہ کو مزید مصیبت میں ڈالا تھا۔ اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2025 کے وہ دن سر پر مصیبت بن کر آ کھڑے ہوئے جب سیلاب نے ایک بار پھر پورے ملک میں تباہی مچا کر رکھ دی۔ ایسا نہیں تھا کہ 2010 سے لے کر 2025 تک اب یہ پہلا سیلاب تھا۔ سیلاب تو مانسون کے موسم میں اکثر آتا تھا، اور ہر بار جب سیلاب کی خبر سننے کو ملتی تو سیلاب بی بی کا دل لرز کر رہ جاتا، وہ خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا، اس کا دل کانپنے لگتا، اور وہ ہر وقت اپنے ماں باپ پر نگاہیں مرکوز رکھتی اور دل میں یہی دعا کرتی، خدایا میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا، میرے گھر کو سلامت رکھنا۔ میرے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ میں کسی مزید آزمائش کا سامنا کر سکوں۔ میں اپنے ماں باپ جیسی بلند ہمت نہیں
ہوں، میں بہت کمزور ہوں، لیکن شاید دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی گزر چکی تھی۔ سیلاب بی بی نے بہت سارے سال اسی طرح دعائیں کرتے ہوئے گزار لیے اور اب وہ 16 برس کی ہو چکی تھی جب 2025 میں ایک اور طاقتور سیلاب زمین سے ٹکرایا اور اس نے گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیے، کئی گھروں کو بہا کر لے گیا اور جن گھروں کو بہا کر لے کر گیا تھا ان میں اس بار ایک بار پھر ریحانہ اور منظور کا گھر بھی شامل تھا۔ سیلاب کی خبر سن کر منظور اور ریحانہ نے کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ ضروری سامان سمیٹ لو، لیکن یاد رہے ایک گٹھری تیار کرنا، اس میں صرف ضروری چیزیں رکھنا، چند پیسے رکھ لینا، ایک دو کپڑے رکھ لینا اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لو۔ ہم گھر چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ دونوں میاں بیوی گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور سیلاب بیوی اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا اور یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی، اگر اس کا خاندان سیلاب میں بچھڑ گیا تو وہ پھر کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کی ایسی خبریں سننے کو مل رہی تھی اور یہ خبر سن کر اس کا کمزور دل تو جیسے دھڑکنا بھول رہا تھا۔ منظور اپنے چھوٹے سے خاندان کو لے کر گاؤں سے نکل آیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے، پانی گھٹنوں سے اوپر آ چکا تھا۔ منظور اور ریحانہ تو ہمت کرتے ہوئے قدم آگے بڑھا رہے تھے، لیکن ان کی بیٹی وہ اتنے پانی کو دیکھ کر خوف کا شکار ہو رہی تھی اور پھر ماں کی کہانی ارد گرد کی خبریں اس سب نے اس کے ذہن میں جیسے جکڑ لیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ایک پل کے اوپر سے گزر رہے تھے اور نیچے بے قابو پانی گزر رہا تھا کہ اچانک پل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بہت سی گاڑیاں اس میں بہتے ہوئے پانی میں گر گئے۔ منظور اور ریحانہ اور سیلاب بی بی اس پانی کی نظر ہوئے۔ تینوں نے آخری وقت تک کوشش کی کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر رکھیں، لیکن منظور اور ریحانہ بہہ گئے۔ سیلاب بی بی ایک بہتی ہوئی گاڑی کو پکڑ چکی تھی اور اس نے گاڑی کے دروازے کو پکڑ لیا اور وہ بچ گئی۔ لوگوں نے اسے بچا لیا، پانی سے باہر کھینچ لیا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیمپ میں آ گئی جہاں سیلاب زدگان مدد کے لیے رکے ہوئے تھے۔ سیلاب بی بی کے والدین بہہ گئے تھے، منظور اور ریحانہ پانی کی نظر ہو گئے تھے اور سیلاب بی بی کا پورا یقین تھا کہ وہ بچ نہیں پائے گی۔ اتنے پانی میں بہہ جانے والی لاشوں کی صورت ہی ملتی ہے اور بعض تو لاشیں بھی نہیں ملتی۔ اس رات سیلاب بی بی وہاں کیمپ میں نہیں ٹھہری۔ وہ اس کی کیمپ میں پہلی رات تھی، لیکن وہ کیمپ میں ٹھہری نہیں۔ وہ شام ہوتے ہی کیمپ سے باہر نکل آئی اور دریا کے کنارے پہنچی۔ پل کے اوپر چڑھ کر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی کیونکہ وہ خوفزدہ تھی۔ جب وہ پل پر چڑھی اسے بھی کسی نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، لیکن اس نے وہاں سے بلند آواز میں پکارا، نہیں مجھے جانے دو، کیونکہ ایک اور سیلاب بی بی کی گنجائش نہیں اور میرے اندر اپنی ماں جتنی ہمت اور حوصلہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ اس تک پہنچتے اس نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی اور خود بھی اس سیلاب کے پانی کی نظر ہو گئی۔ دوستو، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔